آج ہم پڑھیں گے کتاب و رقاق، یعنی دلوں کو نرم کرنے والی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ جو ہیں گھاٹے کے اندر ہوتے ہیں، یعنی ان کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک صحت ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے تو صحت و تندرستی کے اندر بندہ اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرے۔ بیماری میں جانے سے پہلے صحت کو جو ہے غنیمت سمجھے۔ جوان ہے، اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ والفراغ، اور فارغ ٹائم، جب فارغ ٹائم وقت مل جاتا ہے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کرنا چاہیے، کتاب اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی بہت عظیم نعمتیں جس کے پاس یہ مل جائیں، ایک صحت اور فراغت، بہت عظیم نعمتیں ہیں۔ تو یہ عظیم نعمتیں مل جاتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کو ٹائم دینا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم۔ اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال اس طرح ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک شخص اپنی انگلی جو ہے پانی کے اندر سمندر میں ڈالے، فلینظر، پچائی کے دیکھے، بما یرجع، کہ کتنا انگلی کے اوپر پانی لگا ہوا ہے۔ یہ آخرت کی مثال ہے، یعنی جو انگلی کے اوپر پانی لگا ہوا ہے تو وہ دنیا ہے، اور سمندر پورا کا پورا آخرت ہے، یہ ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ تو آخرت جو ہے اس کی مثال سمندر جیسی، اور انگلی کے اوپر جو پانی لگا ایک قطرہ جو ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے سارا دن یا ساری زندگی، جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے اتنا سمندر ہم ضائع کر دیتے ہیں، ہمیشہ والی آخرت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہی مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مر بجدین اسک میت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام کو فرمایا، ایکم یحب، کون تم میں سے پسند کرتا ہے ان ھذا لہ بدرہم، کہ اس کے لیے یہ ایک درہم کے بدلے ہو، یعنی مردہ بچہ جو ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ کون تم میں سے پسند کرتا ہے کہ ایک درہم میں وہ اس کے لیے ہو جائے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، ما نحب انہ لنا بشیء، ہم تو اس کو کسی چیز کے بدلے پسند نہیں کرتے، معمولی چیز کے بدلے بھی ہم پسند نہیں کرتے، بلکہ تو ہم تو فری میں اٹھانا پسند نہیں کرتے۔ بھائی مردہ بچہ مرا ہوا بکری کا کون اٹھائے گا؟ لوگ تو پھینک دیتے ہیں، کوئی اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ للدنیا احبن علی اللہ، دنیا جو ہے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے اللہ کے نزدیک، یعنی اس مردہ بکری جو اس کا بچہ جو مرا ہوا ہے، بکری کا بچہ جو مردہ پڑا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ یعنی جس طرح یہ بکری کا بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مچھر کے پر برابر بھی اللہ کے حیثیت ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلا دے، لیکن اللہ کے یہاں ذرے برابر دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یعنی دنیا جو ہے مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ مومن اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، اور کافر اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرتا، اس کے لیے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین کے قوانین شریعت لاگو نہیں ہوتی، وہ اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ گویا کہ کافر کے لیے جنت ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے شریعت قرآن حدیث کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، تو مومن کے لیے دنیا قید ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یظلم مومنا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن کے اوپر جو ہے ظلم نہیں کرتا، حسنتاً، یعنی ذرے برابر اس کی نیکی جو ہے وہ کمی کر کے نہیں دیتا، یعنی نیکی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی چھین نہیں لیتا۔ یؤتی بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، ویجزی بہا فی الآخرۃ، اس کا بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ واما الکافر، اور کافر جو ہے فیطعم بحسنات، اس کو جو ہے نیکیوں کے ذریعے کھلایا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جو کافروں کے بعد مال ہے، جائیداد، جو پروٹوکول ہے، وہ ان کی اچھائیاں ہیں جو اللہ رب العالمین کو دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے۔ ما عمل بہا للہ فی الدنیا، جو کچھ انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا دنیا کے اندر۔ کافر بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے خیراتی ادارے قائم کر کے رکھے ہوئے غریبوں کے لیے،
تو دنیا کے اندر جو اچھے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے، حتیٰ اذا افضى الى الاخر، یہاں تک کہ جب وہ آخرت کی طرف پہنچتے ہیں، لم یکن لہ حسنۃ یجزی بہا، تو اس کے لیے نیکی کوئی بھی نیکی نہیں ہوتی جس کے بدلہ اس کو دیا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، یعنی جہنم کو شہوات کے ذریعے ڈانپ دیا گیا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ بھائی جہنم کے سامنے کیا ہے؟ خواہشات ہیں جس کے ذریعے ہمارے دل کھینچی چلی جاتی ہیں۔ بھائی شراب پینا، زنا کرنا، بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہونا، گانے سننا، موسیقی سننا، تو شہوات کے ذریعے ڈانپ دیا گیا ہے۔ وحجبت الجنۃ بالمکارہ، اور جنت کو ڈانپا گیا ہے، اس کو مکارہ جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں اس کے ذریعے جنت کو ڈانپا گیا ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ گراں گزرتی ہے۔ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، نیک عمل کرنا، یہ گراں گزرتا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے مشکلات ہیں، مشکلات کا سامنا پڑتا ہے، اور جہنم میں جانا تو آسان ہے۔ برائیاں کرتے جو اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی بسر کرو تو جہنم میں بندہ چلا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، یعنی وہ بندہ اگر اس کو دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے، یعنی جن کی زندگی ہی اپنی دنیا کمانے کے اوپر ہے۔ بھائی دن رات جو ہے وہ پیسے 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 کرتے رہتے ہیں، بھائی کہاں سے کمائیں، حرام کمائی کا بھی خیال نہیں رکھتے، جو آیا وہ اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے جو درہم اور پیسے اور چادر کے بندے ایسے تباہ برباد ہو گئے۔